ایک حدیث آپ کو دکھا دیتے ہیں یار، شیعہ حدیث بھی دکھا دیں، ٹھیک ہے نا؟ ایک منٹ میں آتا ہوں. بشارة المصطفى لشيعة المرتضى سلام الله عليهما وآلهما، تأليف أبي جعفر محمد بن أبي القاسم الطبري، شاب قم المقدسة، صفحہ نمبر 17 ہے، حدیث نمبر 2 ہے، عبداللہ ابن عمر سے روایت ہے. کہتے ہیں کہ میں سألت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن علی بن ابی طالب، میں نے رسول اللہ پناہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی کیا فضیلت ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فغاضب وقال ما بال اقوام، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غضب کیا اور کہا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا. اس کی منزلت کے متعلق وہ بات کر رہے ہیں جس کی منزلت مجھ سے وہی ہے کہ منزلتی من له منزلت کا منزلتی، جس کے وہی منزلت ہے جو میری منزلت ہے، جس کا وہی مقام ہے اسلام میں، شریعت میں، قرآن میں، اللہ کے نزدیک جو میرا مقام ہے، میرا جو نفس نفیس ہے. ہائے ہائے ہائے. الا ومن احب علیا فقد احبنی، جان لو مسلمانوں جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کیا ہے. ومن احبنی رضی اللہ عنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے راضی ہوتا ہے. ومن رضی اللہ عنہ کافاہ الجنہ، اور جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت کا اجر دے دیتا ہے، اس کے مکافات عمل جنت الفردوس ہے. الا ومن احب علیا یقبل اللہ صلاتہ وصیامہ وقیامہ، جان لو مسلمانوں، خبردار جان لو، پہچان لو، یقین کرو، ایمان لاؤ، تصدیق کرو، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے نماز صرف اسی کی مقبول ہے، روزہ صرف اسی کا قبول ہے، اور قیام اس کا صرف اسی کا مقبول ہے، نمازیں صرف اسی کا مقبول ہے جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے. واستجاب اللہ دعاہ، اور اللہ تعالیٰ ایسے مومن کا دعا بھی قبول کر لیتا ہے. الا ومن احب علیا فقد استغفرت له الملائکہ، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے ملائکہ اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، ملائکہ اس کی گناہوں کی اللہ سے بخشش مانگتے ہیں. وفتحت له ابواب الجنہ فیدخل من ای باب یشاء بغیر حساب، اور جنت کے 7 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جنت کے 7 دروازے، 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، جس دروازے سے وہ داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے بغیر کسی حساب کتاب کے. اللہ. الا ومن احب علی لا يخرج من الدنيا حتى يشرب من الكوثر ويأكل من شجرة طوبى ويرى مكانه من الجنة، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے وہ دنیا سے خارج نہیں ہوتا. اسی دنیا میں ملائکہ اس کے لیے جام کوثر لاتے ہیں، اسی دنیا میں اس کے لیے جنت کے پھول لاتے ہیں، جنت کے پودے لاتے ہیں، جنت کے فروٹ لاتے ہیں، اس کے سے بھی وہ نوش فرماتا ہے دنیا ہی میں، اور اس میں جنت کا مقام دیکھ لیتا ہے اپنے آپ کو. جنت میں اس کے جو حور ہیں، جو قصور ہیں، جو منازل ہیں، اللہ اس کو دکھا لیتا ہے دنیا میں، دنیا سے جانے سے پہلے. الا ومن احب علیا هون اللہ تبارک و تعالی علیہ سکرات الموت، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے موت کے شدائد کو، مرنے کے، جان دینے کے شدائد کو اس کے لیے آسان کر دیتا ہے. وجعل قبرہ روضۃ من ریاض الجنہ، اور اس کے قبر کو جنت کا ایک گلستان، جنت کا ایک باغ، جنت کا ایک بستان بنا لیتا ہے. الا ومن احب علیا اعطاہ اللہ بعدد کل عرق فی بدنہ حوراء، جان لو مسلمانوں جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے ہر پسینے کے مقابلے میں، اس کے بدن، اور عرب میں تو بہت پسینہ آتا ہے نا، اس کے جتنا پسینہ آیا زندگی میں اس کے ہر پسینے کے مقابلے میں ایک حور العین عطا کرتا ہے. وَيُشَفَّعُ فِي 80 من اہل بیتہ، اور اللہ تعالیٰ اس کو اپنے 80 گھر والوں میں، 80 گھر والوں میں، رشتہ داروں میں اس کو شفیع بناتا ہے کہ ان دوزخیوں کو بھی جہنم سے نکالو. وَبِكُلِّ شَعْرَةٍ فِي بَدَنِهِ مَدِينَةً فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے ہر بدن کے ہر بال کے مقابلے میں، ہر تارمو کے مقابلے میں، ہاں اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک شہر، ایک گھر نہیں، ایک شہر عطا فرماتا ہے. الا ومن احب علیا بعث اللہ
بعث اللہ الیہ ملک الموت یرفق بہ، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ملک الموت کو ایک شفیق کی حیثیت سے، ایک بارفقت رفیق کی حیثیت سے، ایک دوست کی حیثیت سے اس کے پاس بھیجتا ہے۔ ودفع اللہ عز وجل عنہ حول منکر و نکیر، اور اللہ تعالیٰ منکر و نکیر کی جو خطرہ ہے، جو وحشت ہے، جو دہشت ہے، جو بھیانک وحشت ہے، اللہ تعالیٰ اس مومن سے ہٹا لیتا ہے جو امیر المومنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے۔ ونور قلبہ وبیض وجہ، اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو نورانی بنا لیتا ہے، اس کے دل کو اللہ تعالیٰ نورانی بناتا ہے، چہرے کو صاف کر لیتا ہے۔ اللہ اللہ الا ومن احب علیا اظلہ اللہ فی ظل عرشہ مع الشہداء والصدیقین، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے میں بٹھا لیتا ہے، شہداء کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ۔ اللہم صل سلام اللہ علی الحسین یا حسین یا حسین لعنت اللہ علیہ۔ الا ومن احب علیا نجاہ اللہ من النار، جو امیر المؤمنین علی علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے نجات دیتا ہے۔ الا ومن احب علیا تقبل اللہ منہ حسناتہ وتجاوز عن سیئاتہ، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، نصرت کرے، ٹھیک ہے، محبت یہ نہیں ہے کہ تم صرف یہ بولو بھائی یا علی مدد یا علی مدد، نہیں، محبت یہ ہے کہ جان فدا ہو جاؤ، سپاہی بن جاؤ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا، ٹھیک ہے نا، نصرت کرو، امام عصر علیہ السلام کی نصرت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اگر صحابہ دیکھیں، اگر جن صحابہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم محبت کرو، یہی ہے کہ بس وہ زبانی طور پہ کہ یا علی محبت ہے، نہیں۔ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے ہیں نا، محبت علی علیہ السلام سے مراد یہ ہے کہ آپ ان کے سپورٹر ہیں، محبت صرف دل میں نہیں ہوتا بھائی یا صرف زبان میں ہو، محبت پورے بدن میں ہوتا ہے، یعنی زندگی کا نصب العین یہی ہو کہ میری زندگی کا مقصد یہ نہیں کہ میں زیادہ سے زیادہ پیسے کماؤں، میری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نام بناؤں، نہیں، میری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ میرا مولا امیر المؤمنین علیہ السلام، میرا مولا امام جعفر صادق علیہ السلام، میرا مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، میرا مولا امام جواد علیہ السلام، میرا مولا امام مہدی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام کے نور چشم، حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہ کا نور دیدہ، ان کی میں نصرت کروں، ان کے کاز کی میں سپورٹ کروں، میں جان فدا ہوں ان کا۔ اگر آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتے نا، پیغمبر کس چیز کی دعوت دے رہا ہے کہ تم محبت کرو گے تو اتنا اجر ہے، یہ صرف نہیں ہے کہ دل میں محبت کرو بھائی، جیسے ابھی شیعہ سمجھتا نا دل میں محبت کیا تو ختم ہے، وہ اس طرح نہیں ہے بھائی، یہ محبت یعنی زندگی کا بالکل ڈائریکشن یہی ہونی چاہیے، آپ کے زندگی کا مقصد یہی ہونی چاہیے کہ آپ کا ایک معشوق ہے، آپ کا ایک محبوب ہے، آپ اس کے عشق میں مجنون ہے، گم ہو گئے، ختم ہے، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے اس بادشاہ کا، اس شہنشاہ کا، اس امام معصوم علیہ السلام کے اس کے راستے میں آپ نے اپنی زندگی فنا کرنی ہے، فدا کرنی، ٹھیک ہے نا، یہ کام آپ کا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ الا ومن احب علیا تقبل اللہ منہ حسناته وتجاوز عن سیئاته وكان في الجنة رفیق حمزہ سید الشہداء، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے حسنات کو قبول کر لیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر لیتا ہے، اور جنت میں اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا حمزہ ہیں وہ پیغمبر کے ساتھ ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ آپ تو جنت میں کس کے ساتھ مشہور ہوں؟ پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے صحبت میں، خود امیر المؤمنین علیہ السلام کے صحبت، خود حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر، حضرت شاہزادہ قاسم علیہ السلام کے صحبت، امام حسن عسکری علیہ السلام کے صحبت میں، حضرت امام ہادی علیہ السلام کے صحبت میں، ٹھیک ہے نا، ائمہ اطہار علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے۔ الا ومن احب علیا اثبت اللہ الحکمہ فی قلبہ واجرى علی لسانہ الصواب، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے اللہ تعالیٰ اس کے دل میں نور حکمت ڈال دیتا ہے، دانشمندی، دانشوری کا نور ڈال دیتا ہے، حکمت کا نور، اور اللہ تعالیٰ اس کی زبان پہ حق بات جاری کر لیتا ہے۔ وفتح اللہ له ابواب الرحمہ، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے غیب سے رحمت کے اب دروازے کھول لیتا ہے۔
ومن الا ومن احب علیا سمی فی السماوات اسیر اللہ فی الارض، جو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کرے اس کا ناصر بنے، ان کا فدائی بنے۔ آسمانوں میں ملائکہ، آسمانوں میں ملائکہ اس کو نام دیتے ہیں یہ زمین میں اللہ کا ایک قیدی ہے، زمین میں اللہ کا ایک اسیر ہے، زمین میں اللہ کا ایک خاص اللہ کا ولی ہے۔ کون؟ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، امیر المؤمنین علیہ السلام کا نصرت کرتا ہے، 12 ائمہ علیہ السلام کا نصرت کرتا ہے۔ بلے الا ومن احب علیا ناداه ملک من تحت العرش یا عبد اللہ استأنف العمل فقد غفر اللہ لك الذنوب كلها۔ جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کا شہدائی بنتا ہے، ناصر بنتا ہے، محب بنتا ہے، ملک اس کو عرش سے ندا دیتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کیے، جتنے پرانے آپ تیرے گناہ تھے معاف، اب جدید سے تو جیسے اپنے بطن مادر سے پیدا ہوا، ابھی نیا عمل شروع کر، گناہ تیرے سب معاف ہو گئے۔ الا ومن احب علیا جاء یوم القیامہ وجهه كالقمر لیلۃ البدر، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے قیامت کے دن محشور ہوتا ہے، اس کے چہرے پہ اتنا حسن ہے، اتنا خوبصورتی ہے، اتنا حسین ہے، اتنا جمال ہے اس کے چہرے پر۔ وہ ہندو کے نسل سے کوئی بات نہیں، چائنا کے نسل، کالا نہ، شرط کیا ہے کہ وہ محب ہو، محب ہو کس کا؟ حیدر صفدر علیہ السلام کا، حضرت امام حسن علیہ السلام کا، حضرت امام حسین علیہ السلام، حضرت ابو الفضل عباس علیہ السلام، محب ہو، دل میں محبت ہو۔ میرا مولا کون ہے؟ کہہ دے کہ میرے مولا امام مہدی علیہ السلام، میرے آقا امام مہدی علیہ السلام، میرے شہنشاہ امام مہدی علیہ السلام، امام غائب میرے شہنشاہ، نظروں سے غائب ہے، ان کا سپورٹ کرنا، ان کے کاز کو زندہ کرنا، ان کے نام کو دنیا میں زیادہ سے زیادہ متعارف کرنا، یہ میرے زندگی کا مقصد ہے۔ اگر کوئی ایسا ہو تو قیامت کے دن محشور اتنا حسین ہوتا ہے وہ، جیسے 14ویں کا چاند قیامت کے میدان میں ابھر آیا ہو، ایسا لگتا ہے۔ لوگ دیکھتے ہیں عمری وغیرہ، یہ مولوی بریلوی دیوبندی سب، کتنا خوبصورت، یہ کون ہے؟ یہ کون آیا؟ یہ اللہ کا ولی کون ہے؟ یہ اللہ کا ولی، ہاں، دنیا میں امیر المؤمنین علیہ السلام کا محب، امیر المؤمنین علیہ السلام کا ناصر، 12 ائمہ علیہ السلام کے کاز کا نصرت کرنے والا ایک شیعہ ہے۔ الا ومن احب علیا وضع اللہ علی رأسه تاج الکرامہ والبسہ حلۃ الکرامہ، امیر المؤمنین علیہ السلام سے جو محبت کرے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے مومن کے سر پہ اللہ تعالیٰ عظمت کا، بزرگی کا، ڈگنیٹی کا، شان و شوکت کا، دبدبہ و کرفر کا تاج اس کے سر پہ پہنا لیتا، بادشاہت کا تاج، چہرہ خوبصورت، چاند جیسا خوبصورت چہرہ، نورانی، ہاں، سر پہ تاج شاہانہ اللہ خود رکھوا دیتا، اور اس کے بدن پہ اللہ تعالیٰ حلت الکرام، عظمت کا، شہنشاہ شاہانہ لباس پہنا لیتا، اللہ کی جانب سے عرش سے آتا ہے کہ یہ پہن لو، سبحان اللہ۔ یہ اور یہ فرق نہیں کرتا عورت ہے یا مرد ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی ہے، بہنوں کے لیے بھی یہی ہے، ہاں، بہنوں کے لیے بھی ہے، مردوں کے لیے، سب کے لیے یہ ہے۔ الا ومن احب علیا مر علی الصراط کالبرق الخاطف، مسلمانوں جان لو، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، نصرت کرے، وہ حوض پل صراط سے ایسا گزر جاتا ہے جیسے بجلی کے کرنٹ ہے، ہاں، لوگ ادھر حساب دے رہے ہیں، یہ بالکل بجلی کے کرنٹ کی طرح آرام، دبدبہ و شان سے گزر جاتا ہے۔ الا ومن احب علیا وتولاه كتب الله له براءة من النار وجوازا على الصراط وامانا من العذاب، جو میرے بھائی امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرے، اس کو اپنا مولا مان لے، اس کو اپنا آقا مان لے، اپنا سید و سالار مان لے، امام جعفر صادق علیہ السلام کو اپنا آقا، اپنا سید و سالار مان لے، حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کے نام پہ جان فدا ہو، دل میں محبت ہو حضرت امام محمد باقر علیہ السلام، دل میں محبت ہو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا، دل میں محبت ہو حضرت امام رضا علیہ السلام کا، بولے یا امام رضا، یا امام مہدی، یا امام جواد، یا امام ہادی، یا امام عسکری صلوات اللہ علیہ، یا موالی، اے میرے 12 سردار، اے میرے شہنشاہ، یا آل رسول اللہ، یا اوصیاء رسول اللہ،
ایسا ہو تو کیا ہوتا؟ اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے نام اعمال میں لکھتا ہے براءۃ من النار، جہنم اس کے قریب نہیں آ سکتا. اللہ لکھتا ہے کہ یہ جہنم سے آزاد ہے، جہنم سے یہ آزاد ہے، میرے عذاب سے یہ شخص آزاد ہے. میں نے اس کو سب اس کے گناہ میں نے حسنات میں تبدیل کیا. وجوازا علی الصراط، اور اللہ تعالیٰ اس کے نام اعمال میں لکھ دے گا کہ یہ صراط پر بغیر حساب کتاب کے یہ گزر جائے گا. اچھا، وَأَمَانًا مِّنَ الْعَذَابِ، اور اس کے اعمال میں لکھا جائے گا کہ یہ عذاب سے بالکل اس کو امن و امان اور اللہ کی پناہ اس کو حاصل ہے، کسی قسم کا عذاب نہیں ہوگا. الا ومن احب علی علیہ السلام لا ينشر له دیوان ولا تنصب له میزان، جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے محبت کرتا ہے اس کے نام اعمال ہی نہیں کھولے جاتے ہیں. اس کے عنوان و صحیفۃ المؤمن حب علی ابن ابی، اس کے ایک شہ سرخی بس لکھی ہے اس کے نام اعمال میں، شہ سرخی ٹائٹل ہے کہ یہ مولا امیر المؤمنین علیہ السلام کا محب ہے، یہ امام مہدی علیہ السلام کا محب ہے، یہ حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کا محب ہے، یہ حضرت امام ہادی علیہ السلام کا محب ہے، یہ حضرت امام جواد علیہ السلام کا دل دادا ہے، یہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا شیعہ ہے، یہ حضرت موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کا کرویدہ ہے، یا امام اطہار علیہ السلام کا شیعہ ہے. تو اس کے نام اعمال کھولے نہیں جاتے، اس کا اعمال تولے نہیں جاتے، میزان ہی اس کے لیے نہیں رکھا جاتا، ترازو ہی نہیں رکھا جاتا. بھلے ویقال ادخل الجنہ بغیر الحساب، بغیر حساب، اس سے کہا جاتا ہے کہ جنت جائیے، آپ جنت میں جائیے، تشریف لے جائیے، آپ کا حساب کتاب ہے نہیں، آپ جنت میں جائیے. الا ومن احب آل محمد امن من الحساب والمیزان والصراط، جو ائمہ ابرار علیہم الصلاۃ والسلام آل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، حساب سے، میزان سے، صراط سے وہ امان میں ہے. الا ومن مات علی حب آل محمد صافحتہ الملائکہ وزارہ الانبیاء، جو دنیا سے چلا جائے وہ ناصر آل بیت ہو علیہم السلام، ناصر امیر المؤمنین علیہ السلام ہو، ناصر حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، ناصر حضرت امام حسین علیہ السلام، ناصر امام مہدی علیہ السلام. ملائکہ اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، انبیاء اس کی دیدار کے لیے آتے ہیں، واہ واہ، انبیاء اس کی دیدار کے لیے آتے ہیں. وَقَضَى اللَّهُ لَهُ كُلَّ حَاجَةٍ كَانَتْ لَهُ عِندَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اللہ تعالیٰ اس کے سب حاجات پورا کر لیتا ہے ایسے شخص کا، اور جو اس کی وش ہے اس وش سے زیادہ اللہ عطا کرتا ہے اس کو. الا ومن مات على حب آل محمد علیہم السلام فانا کفیلہ بالجنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا جو ناصر آل محمد، محب آل محمد علیہ السلام بن کر مرے، میں جنت میں اس کا میزبان میں ہوں، جنت میں اس کا ذمہ دار میں ہوں. 3 دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں، خلق الناس من اشجار شتى وخلقت انا وعلی بن ابی طالب علیہم السلام من شجرۃ واحدہ، لوگ مختلف ریشوں سے بنے، مختلف گھرانوں سے بنے، ٹھیک ہے نا، لیکن میں اور امیر المؤمنین علیہ السلام ایک ہی گھرانے سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی درخت سے ہم بنے. فما قولکم فی شجرۃ انا اصلها، جس گھرانے سے ہم بنے ہیں اس گھرانے کا اصل میں ہوں. شجرہ بولتے ہیں گھرانے کو، وہ شجرہ، وہ گھرانہ، اس کا اصل، اس کا ریشم میں ہوں. وفاطمۃ فرعها، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اس کی شاخ ہے. وعلی بن ابی طالب علیہ السلام لقاہ ہوا، امیر المؤمنین علیہ السلام اس کی لقاہ ہے، اس کی پولینیشن ہے. لقاہ بولتے ہیں عربی زبان میں، پولینیشن انگلش کا لفظ ہے، اردو میں مجھے نہیں آتا. اس کی پولینیشن ہے، اس کی بڑھوتری، اس کی گروتھ، اس کی نسل افزائی، امیر المؤمنین علیہ السلام. والحسن والحسین ثمارها، اور الحسن اور حسین علیہ السلام اس کے فروٹس ہیں اس گھرانے کے. اگر اس گھرانے کو، یہ تو ایک گھرانہ ہے، ایک ہاؤس ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو اگر ہم ایک درخت سے تشبیہ کریں تو یہ ایک درخت ایسا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، درخت تو نہیں ہے یہ، لیکن اگر تشبیہ کریں، ٹھیک ہے نا، اگر تشبیہ کریں درخت سے تو یہ درخت ہے، اس کا ایک جڑ ہے، اس کا ایک شاخ ہے، اس کا فروٹ ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت زہرا سلام اللہ علیہ، امیر المؤمنین علیہ السلام، امام حسن، امام حسین علیہ السلام. وشیعتنا اوراقها، ہمارے شیعہ اسی گھرانے سے ہیں. آئے ہائے،
ہمارے شیعہ اسی درخت کے پتے، اسی گھرانے کے، اسی فیملی کے ممبر ہیں، اسی درخت کے وہ پتے ہیں ہمارے شیعہ، چاہے وہ کہاں کا، ارجنٹین کا ہو، برازیل کا ہو، پنجاب کا ہو، سری لنکا کا ہو، ٹھیک ہے نا، بنگالی ہو، فرق افریقی ہو، کہاں جہاں کا بھی، وہ میرے ہمارے شیعہ اسی گھرانے کے، اسی درخت کے پتے ہیں۔ فمن تعلق بغصن من اغصانها ساقه الى الجنہ، کوئی بھی شخص اس درخت سے جو ہے کیا کرے، اس درخت کے ایک شاخے کو پکڑ لے تو اسی وہ شاخہ اس کو جنت لے کے جائے گا۔ ومن ترکها ہوا فی النار، اگر اس درخت کو کوئی چھوڑ دے تو وہ جہنم میں گر جاتا ہے، اگر درخت کو کوئی چھوڑ دے تو وہ جہنم میں گر جاتا ہے۔